ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب پورے خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سب کے محبوب و محترم زیب مسند صدارت استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قبلہ رسول بخش صدیقی صاحب دامہ اقبالہ اور جلوس میلاد کے بعد جلسہ میلاد میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے، آواز بڑھائیں، جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تمام احباب کے لیے دعا گو بھی ہوں جنہوں نے قبلہ صدیقی صاحب کے زیر قیادت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی محبتوں کا خراج بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے یہاں حاضری کا عظیم شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمایا۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے ذکر میلاد کا پہلا جملہ یہ ہے کہ جن کی گود میں رسول پلے وہ بھی بے مثال ہیں، اور جو رسول کی گود میں پلے وہ بھی بے مثال ہیں۔ اس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اصل بھی پاک ہے، میرے نبی کی نسل بھی پاک ہے۔ یہ طہارتوں کی کہکشاں ہے جس کے جھرمٹ میں اللہ کریم نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات جو میرے ذہن میں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انسان کے افکار اس کے عمل کی راہ کا تعین کرتے ہیں۔ سوچ بدل جائے تو عمل بدل جائے، فکر بدل جائے تو انسان کا عمل بدل جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تشریف لا کر لوگوں کے سروں کو نہیں جھکایا، حضور نے لوگوں کے نظریات کو تبدیل فرمایا۔ آج اگر ایک تصویر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، سرکار دو عالم علیہ السلام سے پہلے لوگ اس قدر فکری گراوٹ کا اور مذہبی پسماندگی کا شکار تھے کہ مرد و زن برہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں،
اپنے ذبیحہ قربانی کے جانور کا خون ہاتھوں میں لے کر بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے ہیں. اور قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ حج کرنے کے بعد جب واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں تو دروازے کے راستے سے داخل نہیں ہوتے، اپنے ہی گھروں میں دیواریں پھلانگ پھلانگ کر آتے ہیں. اور اگر ان سے سوال کیا جاتا کہ برہنہ طواف کیوں کرتے ہو، اپنے ذبیحہ قربانی کے جانور کا نجس اور ناپاک خون بیت اللہ کی مقدس دیواروں کے ساتھ کیوں ملتے ہو، اور اپنے ہی گھروں میں دروازے کی بجائے دیواروں کو پھلانگ پھلانگ کی کیوں آتے ہو، تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا تھا. جو ان کی فکری گراوٹ کا غماز تھا، وہ کہا کرتے تھے ہمارا حج ایسے ہی قبول ہوگا، ہمارا حج ایسے ہی قبول ہوگا. یہ وہ فکری اور مذہبی لحاظ سے پسماندہ معاشرہ تھا جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے. آپ یقین جانیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے آسانی سے، چونکہ وقت نہیں ہے دہرانے کا، میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں. جب سے جماعت صوفیہ میں ملنگوں نے قدم رکھا ہے، انہوں نے لوگوں کو اتنا دیدہ دلیر کر دیا کہ آج لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں کہ صاحب جو جس کو بھی پکارتا ہے وہ اصل میں اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جو جس کے سامنے جھکتا ہے وہ اصل میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، جو رام کو بھی پکارتا ہے وہ اصل میں رحمان کو پکارتا ہے. اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ بتوں کے سامنے جھکنے والوں کے عقائد میں بھی کہیں نہ کہیں توحید موجود ہوتی ہے، تو پھر مجھے آپ بتائیں جو غیرت مند احباب تشریف فرما ہے کہ اگر کسی بھی شے کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پکارا ہے، تو پھر اللہ کے نبیوں نے بتوں کے خلاف جہاد کیا کیا ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ ایسا ہرگز نہیں. میرے کریم نے توحید کے، اخلاص کے، محبت کے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کے ستھرے جذبات گویا کھول کر اپنے غلاموں کی طبیعت میں شامل فرما دیے تھے. میں اپنی بات کو مسلم کرنے کے لیے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، میں نے کم و بیش ہر جلسے میں یہ بات کی ہے. اس سے بڑھ کر ہمارا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے. ایسے نہیں بول سکتے تو پھر زور سے بول دیں، اگر طبیعت نہیں ہے تو صرف خاموشی سے پھر مجھے سنتے آئیں. ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے. ہم ان سے مانگتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے. اور ہم نے ان سے شریعت لی ہے جو پابند شریعت نہیں، بلکہ جیسے جیسے آپ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے شریعت بنتی جاتی ہے. جو یہاں تربیت لے کر جوان نہیں ہوئے، میں تربیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ معصومین کی تربیت یہاں پر نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تربیت یافتہ ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہماری خوشبختی اور کیا ہوگی کہ ہمارا نبی زندہ ہے. جس ذات پر خود ذات حی درود پڑھ رہی ہو وہ فنا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے سکتا ہے؟ یہ فیض دیکھیں. اور یہ اس طرح کی محافل اور مجالس یہ رسم نہ سمجھی جائے، یہ کوئی رسم نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے بسم اللہ کہ رسموں کے ادا کرنے پر جنت ملتی بھی نہیں. جو رسومات آج سے 50 سال پہلے تھیں وہ آج نہیں ہیں. جو رسومات آج ہیں یہ آج سے 50 سال کے بعد نہیں ہوں گی. اگر آپ کی طبیعت میں بہار ہو تو میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں. ایک بات تو یاد رکھیں، جو میں نے کہا یہ اس طرح کی محافل و مجالس اور خوبصورت اور چمکتے اور دمکتے چہرے، یہ رسم نہیں ہوتا. رسموں کے نبھانے پر جنت نہیں ملتی، فرض کے ادا کرنے پر جنت ملتی. یہ فرض محبت ہے جو اللہ نے ہر غیرت مند کلمہ پڑھنے کی یوں سمجھے کہ حق میں فیصلہ فرما دیا ہے. کیسے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں بڑی خوبصورت اور دلچسپ، آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں. اور یاد رکھیں یہ جو ہمیں جھنڈیاں نظر آتی ہیں انہیں پلاسٹک کے پھول نہ سمجھا جائے، یہ مومنین کے اندر کی خوشی ہے جس کا اظہار ہر صاحب ایمان کرتا ہے.
میں کبھی کبھی چونکہ خوشی کا دن ہے تو میں تفنن توا کے لیے کہا کرتا ہوں بارات کی گاڑی کو رستہ وہ دے گا جس کی اپنی شادی ہوئی ہوتی ہے. آپ پہلے سے بھی ماشاءاللہ مسکراتے ہیں, اللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو خوبصورت بھی ہے خوبصورت بھی ہے. بارات کی گڈی نو راہ او دے سی جیندی آپ دی ہوئی ہوے. دیکھیں نا اب تو اگر 100 گاڑیاں موٹر وے پر جا رہی ہوں اور 100 کی 100 گاڑی اوور سپیڈ ہو تو موٹر وے پولیس بھی ان کو جرمانہ نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ جی آپ 100 گاڑیوں میں جا رہے ہیں, کس گاڑی کو جرمانہ کریں, اوور سپیڈ ہے آپ آرام سے جائیں. لوگ سڑک پر کام بھی کر رہے ہو نا اور بارات کی گاڑیاں آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی اپنا کام 10 منٹ کے لیے روک لو, بارات کی گاڑی کو رستہ دو, اس کو جانے دو. مگر مجھے ایمانداری سے بتائیں وہ بابا جس کی 70 سال عمر ہو گئی اور اس کی اپنی شادی آج تک نہ ہو سکی, وہ اگر سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو جائے اور پیچھے سے دلہے کی گاڑی آ جائے, تصور احمد جی وہ بابا گڈی نو راہ چ دیوے نا تو مینوں فون کرتے لڈن دسیں ضرور تو. ایسا نہیں ہوتا. یہ مثال میں نے کیوں دی ہے, جیسے بارات کی خوشی کا احساس وہ کر سکتا ہے جس کی اپنی شادی ہوئی ہو. ادھر دیکھیں, جس بندے کی طبیعت میں اللہ نے مصطفیٰ جیسی نفیس شخصیت کا پیار ہی عطا نہیں کیا, اس کی جانے بلا محبت رسول میں جشن منانا کہتے ہیں کس کو؟ حضور کے پیار میں رونا کس کو کہتے ہیں؟ سرکار کے پیار میں مسکرانا کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی آمد کی خوشی میں جشن منانا کس کو کہتے ہیں؟ مثال میں عرض کرتا ہوں, رسم نہیں فرض محبت. لیکن مثال میں تب سناؤں گا جب آپ سارے دائیں بائیں توجہ سے ادھر ادھر دیکھنے کو چھوڑ کر توجہ ہٹا کر ممبر کی طرف مبذول ہو کر عظمت مصطفیٰ کے لیے زور سے فرما دیں گے سبحان اللہ. میری مثال کو سمجھیں. اب تو چونکہ دور بدل گیا نا, جدید وقت آ گیا, جدت آ گئی, انوویشن ہوگی ہر چیز میں. میں دستا پیا اصل چ محبت کئی نمائندے محبت جو صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھروں سے نکلے ہو دیوانوں کی طرح اور 12 بجنے کو آئے. اس محبت کا اثر دیکھو. لوہار کی دکان ہوتی تھی پرانے وقتوں میں, لوگ اپنی چھریاں, کلہاڑیاں, درانتیاں, اوزار تیز کروانے اس لوہار کی دکان پر لاتے تھے. اوزار تیز کرتے ہوئے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے زمین پر گرتے تھے. جو جاگ رہے ہیں ذرا سنیں محبت کس کو کہتے ہیں. وہ مہینے بعد 20 دن کے بعد نا لوہا خریدنے والا ایک آتا تھا, لوہا خریدنے والا, اور وہ اس لوہار سے مخاطب ہو کر کہتا تھا لوہا بیچو گے؟ وہ کہتا تھا خرید لو. لوہار پہلے اپنی دکان کے اندر سے جا کر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر اس لوہا خریدنے والے کو بیچا کرتا تھا. جب وہ لوہے کا خریدار واپس جانے لگتا تو زمین کی طرف دیکھ کر کہتا یہ جو لوہے کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور لوہے کا برادہ پڑا ہوا ہے زمین پر جو مٹی کے ساتھ مل کے مٹی جیسا ہو گیا ہے, اسے بھی بیچو گے؟ لوہار کہتا تھا یہ بھی خرید لو. اب وہ لوہے کا خریدار کیا کرتا تھا, وہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو نیکڈ آئی سے ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے تھے انہیں ہاتھ سے اکٹھا نہیں کرتا تھا بلکہ تھیلا کھول کر اندر سے اپنا مقناطیس نکالتا تھا. بہت شکریہ جو چل رہے ہیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. مقناطیس نکالتا تھا اور وہ مقناطیس ایسے اس زمین پر پھیرتا تھا جہاں لوہے کا برادہ پڑا ہوا ہوتا تھا. مقناطیس کے پھرنے کا اثر میرے بھائیوں یہ ہوتا تھا کہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے, مٹی وہیں رہ جاتی تھی. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, خدا را اس میری مثال کو چولیاں پھیلا کر قبول کرنا, نیچے زمین پر نہ گرنے دینا. مقناطیس پھیر کر لوہے کے ٹکڑے مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے, مٹی وہیں پڑی رہ جاتی تھی. سر اٹھائیے, وہ سامنے اشتہار دیکھ کر مجھے پتا چل رہا ہے میلاد النبی کا اشتہار بھی محبت کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے. سوچنا نہیں ہے, بولنا ہے تو پھر زور سے بولنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. قبلہ شاہ صاحب کیا بات ہے جی, واہ واہ. اور جیسے مقناطیس پھیر کر وہ لوہے کے ذرات ساتھ لے جاتا تھا
تھا مٹی کو چھوڑ جاتا تھا. میلاد النبی کا اشتہار بھی محبت رسول کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے, مٹی گھروں میں رہ جاتی ہے, محبت چل کے نبی کے ساتھ آ جاتا ہے. نعرہ تکبیر, زور سے بولو نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کیا بات ہے. آپ نے ہمارے کسی اشتہار پر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ صرف بریلویوں کی محفل ہے. میں بولنے والوں سے مخاطب ہو کر پوچھ رہا ہوں, سبحان اللہ, بول کر مجھے جواب دیں. خانہ خدا میں بیٹھے ہو, جلسہ ذکر میلاد میں بیٹھے ہو, آپ نے کوئی اشتہار ایسا دیکھا ہے جس پر لکھا ہو یہ صرف سنیوں کی محفل ہے؟ بولو ضرور. کبھی نہیں لکھا کہ یہ صرف سنیوں کی محفل ہے. اور بھائیوں, بلکہ ہم تو جو بچے وہاں دروازے پر کھڑے کرتے ہیں نا, وہ بھی آنے والوں کے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, عقیدوں کی تلاشی وہ بھی نہیں لیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. کبھی کدے کسی آنکھ ہے کہ یہ تو سنی ہے تو چلا جا, یہ وہابی دیوبندی شیعہ اہل حدیث ہے تو واپس چلے جاؤ. زور سے بولو بھائیو. کبھی کسی نے نہیں کہا. جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, عقیدوں کو نہیں ٹٹولتے. وجہ صرف یہ ہے, یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر ہے, اور یہ اہل سنت کے بچے بچے کے گھر سے اس کو ملنے والا سبق ہے کہ یہ نبی کے ذکر کی محفل ہے. اس میں دل توڑے نہیں جاتے, اس میں دل جوڑے جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سرکار کی ذات پاک پر درود و سلام کا اس محبت کا پہلا فیض دیکھو جو مقناطیس کی طرح آپ کو کھینچ کر گھروں سے یہاں لے آئیں گے. اس کا پہلا فیض دیکھو. سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں. جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے, قبلہ صدیقی صاحب اللہ درود کی برکت سے اسے خوبصورت فرما دیتا. او بھائیو, صورتیں بدل جاتی ہیں, زبانیں کھولو تو صحیح نہ اپنی, شکلیں بدل جاتی ہیں, طبیعتیں, تربیتیں, مزاج اور نیتیں بدل جاتی ہیں. یہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا فیض ہے. اور یہ بات میں آج اپنا فرض سمجھ کے یہاں بھی کر رہا ہوں, حاصل پور بھی کروں گا, جہاں موقع ملا بلدان بھی کروں گا, جہاں مجھے موقع ملا وہاں یہ بات میں ضرور اپنے اہل سنت کے دوستوں کی خدمت میں کروں گا. آج میں حکومت وقت کو عشرہ رحمت للعالمین کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ اس گھٹن کے ماحول میں ایک تجویز بھی دینا چاہتا ہوں. اگر میری یہ بات پہنچ جائے تو, نہ بھی پہنچی تو آپ تک تو پہنچ جائے گی نا. ایسے نہیں بولنا, آپ نے زور سے. اس گھٹن کے ماحول میں نا, جہاں مسالک کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کے کھا رہے ہیں, مذاہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کر کھا رہے ہیں, بیٹھے اس نبی کے میلاد میں ہو جنہوں نے لوگوں کے ریوڑ کو انسان بنایا. تھوڑی جی ہمت کرو, میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. جنہوں نے لوگوں کے بے ہنگم ریوڑ کو انسانیت کا درس دیا, اس نبی کے ذکر میں بیٹھے ہو. اس گھٹن کے ماحول میں حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میری رائے ہے, تجویز ہے, ماہ ربیع الاول شریف کے اس مقدس وقت میں, اس مہینے میں سخت پابندی لگا دیں. ہر عالم, ہر خطیب, ہر ذاکر, ہر مولانا صرف محبت رسول پہ بات کرے. کوئی اور موضوع زیر بحث نہ آئے. سنی ہے تب, شیعہ ہے تب, دیوبندی ہے تب, اہل حدیث ہے تب, رسول تو سب کے ساتھ ہی ہے نا. سخت پابندی لگ جائے. ہر خطیب, ہر شخص, ہر صاحب منبر فقط عظمت رسول پر بات کرے اور نوجوانوں کو کھلی چھٹی دے دو. اپنے اہل سنت کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہمارے علماء خود لے لیں گے. ہر مسلک کے جوانوں کو کھلی چھٹی دے دیں. ہر شخص کے پاس جا کر, ہر مسلک والے مولوی کے سامنے کھڑا ہو کر
محبت رسول اس کی زبان سے سنیں، وہ رسول کیسے پڑھتا ہے سنیں. پھر مہینے کے اختتام پر کوئی کسی کے کان میں ادھر ادھر کی بات نہ کرے. پورا مہینہ ہر مسلک سے عظمت رسول سننے کے بعد فیصلہ نوجوانوں پہ چھوڑ دو. جسے جس گھر کا رسول اچھا لگے وہ اسی گھر میں داخل ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرا وقت ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ آپ نے فرمایا، آدھا گھنٹہ ہونے کو ہے. میری گزارش یہ ہے، یہ اس طرح کی محافل اور اس طرح کی مجالس یہ ہماری فکری تربیت کے لیے ہوتی ہے. سنی بننا آسان ہے، سنی رہنا مشکل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن کسی اور کیفیت میں رہیں اور مخصوص وقت کے لیے آپ آ جائیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے ہم سرکار کے ذکر میلاد میں آ کر ہم نے سنی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. سنی میں کہہ رہا ہوں بننا آسان ہے، سنی رہنا مشکل ہے. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ آل ٹائم جاب ہے. یہ ہر وقت اپنی نیت پر، اپنی طبیعت پر، اپنے ارادے پر پہرا دینے کا نام ہے. یہ جماعت صوفیاء ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا. یہ جماعت صوفیاء ہے، وفا اور ادب جس کا خاصہ ہے. خواجہ غلام فرید کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، حدیث پاک طویل ہے وہ پھر کبھی صحیح، بس اپنے خواجہ صاحب کا ایک فرمان سنا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ادب دیکھو، سنی سب کچھ ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا. تائید کرتے ہیں تو پھر زور سے بول کر کر دیں سارے دوست. گناہگار ہو سکتا ہے، بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے، سنی بے ادب نہیں ہوگا. کوٹ مٹھن کے شہنشاہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، سرائے کی میری بولی تو نہیں نا، میری بولی جانگلی ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خواجہ صاحب کا لہجہ آپ نہ کرنا تو آپ کی خدمت میں ان کا یہ محبت پر پیغام پہنچاؤں جو مجھے ادب پر ہر لمحے یاد آتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھائی ہر شے چ بندے میرے کو ود سکتے تھے. سوچنے والوں سے نہیں، بولنے والوں سے بات کر رہا ہوں. ہر شے چ بندے میرے کو ود سکتے تھے. ہو سکتا ہے لوگ پیسے میں بھی مجھ سے بڑھ جائیں، تعلقات میں بھی بڑھ جائیں، مکانات میں بھی بڑھ جائیں. ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے ادب میں بھی بڑھ جائیں. اگر آپ نے یہ اگلا جملہ سن کر کھڑے ہو کر اس جملے کا استقبال نہ کیا تو اگلے سال میں نے کوئی نہیں آنا آپ کے پاس. بالکل پکی بات ہے. میرے خواجہ کا فرمان ایسا ہے، آپ فرماتے ہیں ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا.